بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون۔ محترم سامعین، کل کے درس میں ہم نے غزوہ بدر کے ابتدائی حالات پر کچھ روشنی ڈالی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ جب معرکہ واقع ہونا لگ بھگ طے ہو گیا کہ اب بلا خونریز لڑائی کے مقام بدر سے لوٹنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی مشورتی میٹنگ منعقد کی اور اس میں موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ عام لشکر سے، لشکر کے قائدین سے اس وقت کچھ لوگوں کو مشرکین کا مقابلہ ناگوار لگا اور ان کو اس خونریز لڑائی سے خوف لاحق ہوا۔ ان لوگوں نے ہی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جس کا تذکرہ سورہ انفال کی اس 5ویں اور 6ٹھی آیت کے اندر آیا ہے۔ لیکن عام جو سرداران لشکر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے بیک زبان کھڑے ہو کر کے کہا کہ آپ جو چاہتے ہیں اس کے لیے پیش قدمی کیجیے، آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مقداد ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم آپ سے ویسی بات نہیں کریں گے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے جنگ کیجیے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، اور ہم آپ کے اور آپ کے رب کے ساتھ چل کر کے جنگ کریں گے، یعنی آپ جہاں کہیں ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے، وہاں چلنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ اور قسم کھا کے کہا کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو لے کر بیرک الغماد نامی جگہ تک چلیں تو ہم وہاں تک بھی آپ کے ساتھ پورے صبر اور پوری ہمت کے ساتھ چلیں گے اور آپ سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر اپنی رضامندی ظاہر کی اور ان کے حق میں دعا کی، لیکن یہ تینوں سرداران مہاجرین میں سے تھے، اور جیسا کہ پچھلے درس میں اس لشکر کی تعداد کا بیان ہوا تو مہاجرین اس میں کم تعداد میں ہیں بنسبت انصار کے، اور 82 یا 83 مہاجرین تھے اور تقریباً 230 سے 231-32 کی تعداد انصار کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر یہ پسند کیا کہ انصار کے جو رؤسا ہیں، انصار کے جو قائدین ہیں، ان سے بھی ان کی رائے لی جائے، اس لیے کہ لشکر کی اغلبیت، لشکر کا بڑا حصہ انہی پر مشتمل تھا، اور معرکے کی دشواری انہی کے سامنے آئے گی، اور اس معرکے کا بوجھ بھی، ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پر پڑے گی۔ باوجود اس کے کہ بیت العقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر جگہ آپ کا ساتھ دینے اور دفاع کرنے کا معاہدہ کیا تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبانی، ان کی باتیں سننے کو پسند فرمایا۔ تو ان تینوں کی باتیں سننے کے بعد کہا کہ لوگوں مجھ کو اور مشورہ دو۔ آپ انصار کو مراد لے رہے تھے اور اس بات کی جانب انصار کے جو لیڈر تھے اور جو انصار کی جماعت کا جھنڈا بھی اٹھائے ہوئے تھے، سعد بن معاذ، وہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں مراد لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آپ ہی لوگوں کو مراد لے رہا ہوں۔
تو اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں۔ اس پر ہم نے اپنے عہد و میثاق، عہد و پیمان بھی سموتعات پر آپ کو دے دیا، جہاں آپ چاہتے ہیں ہمیں لے کر کے چلیے۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی اتار دیں گے تو ہم قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا سمندر میں آپ کے ساتھ اتر جائیں گے، ایک آدمی بھی ہم میں سے پیچھے نہیں رہے گا۔ اور ہمیں اس بات کی ذرا بھی ناپسندیدگی نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کل دشمن سے جنگ کریں۔ ہم صبر کریں گے جنگ میں اور سچائی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور اللہ کی قسم اللہ ہماری جانب سے آپ کو ایسے کارنامے دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ آپ اللہ کا نام لیجئے اور اللہ کی برکت کے سہارے ہمارے ساتھ چلیے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ سعد بن معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ شاید آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ انصار یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ صرف اپنے گھر مدینے میں رہ کر کے ہی آپ کی مدد کریں گے، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں انصار کی جانب سے اور ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ آپ ہمیں جہاں چاہیں لے کر کے چلیں، اور جس سے چاہے صلہ رحمی کریں، جس سے چاہیں قطع رحمی کریں، ہمارا جتنا مال چاہے لے لیں، جو کچھ چاہیں ہمارے ہاتھ میں باقی رکھیں، جو لیں گے وہ ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں، اور آپ جس بات کا بھی ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کی اتباعت کریں گے۔ اور جیسا کہ پچھلی روایت میں گزرا کہ جہاں آپ چلیں گے ہم لے کر کے چلیں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے خوش ہو گئے اور آپ کے اندر ان کی باتوں نے ہمت بھر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اور بشارت لے لو، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے ایک جماعت کا وعدہ کیا تھا، اور قسم اللہ کی مجھے کل کفار کے گر کر کے قتل ہونے کی جگہیں گویا دکھائی جا رہی ہیں ابھی سے۔ اس کے بعد اسلامی لشکر اپنا سفر جاری رکھتا ہے، زعفران سے آگے بڑھ کر عصافر کے وادیوں سے گزر کے وہاں سے نیچے اتر کر کے مقام دیت میں پہنچتا ہے، اور مقام حنان کو اپنے دائیں جانب چھوڑ کر اور ایک وسیع کشادہ میدان کو اپنے دائیں جانب چھوڑ کر کے بدر کے قریب پہنچ کر وہاں قیام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچ کر ایک خبرگیری کا عمل کرتے ہیں، پتہ چلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیتے ہیں اور دونوں رات میں گشت کرتے ہیں، اور مکہ کے لشکر کے ارد گرد چکر لگا کے دیکھ کر کے آتے ہیں کہ وہ کتنے ہیں اور ان کی کیا حالت ہے۔ عرب کا ایک بوڑھا ان سے ملاقات کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قریش اور محمد اور ان کے صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور دونوں لشکروں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اس بات کو بے حد رازدار رکھتے ہیں۔ لیکن وہ بوڑھا فرماتا ہے کہ ہم تب تک آپ کو کچھ نہیں بتلائیں گے یہاں تک کہ آپ بتلائیں کہ آپ دونوں کون ہیں۔ تو جب آپ دونوں بتلا دیں گے کہ آپ دونوں کون ہیں، میں آپ کو دونوں لشکروں کے بارے میں خبر دے دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا اسی بات پر بات طے ہوگی کہ ہم آپ کو بتلائیں کہ ہم کون ہیں، تب آپ ہمیں دونوں لشکروں کی خبر دیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو اس وقت بوڑھے نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں فلاں دن نکلے ہیں، ہاں، اور اگر
جس نے مجھے بتلایا ہے اس کی بات سچ ہے، تو آج وہ فلاں فلاں جگہ ہوں گے، اور اس جگہ کی طرف رہنمائی کی جہاں مدینہ کا لشکر مقیم تھا۔ اور اس بوڑھے نے یہ بھی بتلایا کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں، اور اگر جس نے مجھے بتلایا ہے صحیح بات بتلائی ہے تو آج وہ فلاں جگہ ہوں گے، اور مکہ کے لشکر کی جگہ کی نشاندہی کی۔ جب بتلا چکے تو جیسا کہ طے ہوا تھا کہ آپ ہمیں دونوں لشکر کے بارے میں بتلائیے تو ہم بتلا دیں گے کہ ہم دونوں کون ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ہم دونوں پانی سے ہیں، پھر وہاں سے پلٹ گئے۔ اور بوڑھا حیرانی سے ان کی بات کو دہرانے لگا کہ من مائن امن مائل عراق، پانی سے ہیں کیا عراق کی نہر کے پاس سے آ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی کہ ہماری پیدائش نطفے سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں سچے تھے۔ مکہ کے لشکر کی اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اسی شام کچھ جاسوسی ٹکڑیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ دشمن کے حالات کا بخوبی اندازہ ہو سکے۔ 3 مہاجرین قائدین کو، مہاجرین میں سے 3 لیڈروں کو اس کام کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، علی ابن ابی طالب، زبیر ابن عوام اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو، اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ کو لگایا جاتا ہے۔ وہ بدر کے پانی کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکے مکہ کے لشکر کو پانی پلا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ان دونوں کو گرفتار کر دیا اور لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو ان دونوں سے قوم کے بارے میں خبر لی، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم قریش کے پانی پلانے والے نوجوان ہیں، ہمیں ان لوگوں نے بھیجا تھا کہ ان کو پانی پلائیں۔ تو قوم نے ناپسند کیا اور امید کی کہ وہ دونوں ابو سفیان کے لیے کام کریں، اور ابھی بھی ان کے دلوں میں ابو سفیان کے قافلے پر غلبے کی امید باقی تھی۔ لوگوں نے ان دونوں کو بری طرح سے مار کر کے زخمی کر دیا۔ دونوں نوجوان مجبوراً کہنے لگے کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کے غلام ہیں، تو ان دونوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو ڈانٹا کہ جب دونوں نے سچی بات کی تو تم لوگوں نے انہیں مارا کیوں، اور جب جھوٹی بات کی تو ان کو چھوڑ دیا؟ دونوں نوجوان سچ کہہ رہے تھے، وہ قریش کے لشکر کو ہی پانی پلانے والے نوجوان تھے، ابو سفیان کے قافلے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لڑکوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قریش کے لشکر کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ دونوں نے کہا کہ وہ لوگ کثیب کے پیچھے ٹھہرے ہیں، جو وادی کے دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کتنے ہیں؟ کہا بہت ہیں۔ کہا کہ تیاری کیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا۔ کہا روز کتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ کہا کہ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب قوم کی تعداد 900 سے 1000 کے بیچ ہے۔ پھر ان دونوں لڑکوں سے کہا کہ قریش کے اشراف میں سے ان کے درمیان کون موجود ہے؟ کہا ان دونوں نے بتلایا کہ عتبہ اور شیبہ، ربیعہ کے دونوں بیٹے، اور ابو البختری ابن ہشام، حکیم ابن حزام، نوفل ابن خویلد، حارث ابن عامر، طعیمہ ابن عدی، نضر ابن حارث، زمعہ ابن اسود، ابو جہل ابن ہشام، امیہ ابن خلف، اور بہت سارے لوگوں کا نام جو کہ اشراف قریش میں تھے ان لوگوں نے گنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جانب، صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا
کہ دیکھو مکہ والوں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف بھیج دیا ہے، یعنی ان کو اگر پا کر کے ان پر غلبہ حاصل کر لیتے ہو تو مکہ والوں کی قوتیں کمزور پڑ جائیں گی۔ اسی اثناء میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس رات بارش نازل ہوتی ہے، اور یہ بارش مشرکین پر بہت سخت تھی، جس نے ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اور مسلمانوں کی جانب ہلکی بارش ہوئی جس سے ان کو تازگی اور طہارت حاصل ہوئی، اور شیطان نے ان کے دلوں میں جو گندگی اور وسوسہ ڈال دیا تھا اس کو دور کر دیا، زمین کو برابر کر دیا، بیٹھا دیا زمین کے گرد و غبار کو، ریت پر پانی پڑنے سے ریت سخت ہو گئی، قدم جم کر کے چلنے کی آسانی ہو گئی، اور اس بارش کے ذریعے سے ان کے ٹھہرنے کی جگہ بھی اچھی طرح سے تیار ہو گئی، اور اس بارش پر اللہ کی رحمت تھی جس کی وجہ سے ان کے دل بھی دشمن کے مقابلے پر ثابت قدم ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر کے آگے بڑھتے ہیں تاکہ بدر کے پانی پر مشرکین سے پہلے پہنچ سکیں اور ان کے اور پانی پر ان کے غلبے کے درمیان حائل ہو جائیں، یعنی پھر ان کو پانی سے روک دیں۔ تو آپ عشاء کے وقت سب سے نزدیک تر جو پانی تھا بدر کا وہاں پہنچے، اور وہاں کھڑے ہو کر کے حباب ابن المنذر نے کہا، جو کہ ایک جنگی تجربہ کار تھے، اے اللہ کے رسول کیا آپ یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتے، یا یہ آپ کی رائے اور جنگی حکمت عملی اور تدبیر ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ جنگی حکمت عملی اور میری رائے اور میری تدبیر ہے۔ اس وقت حباب بن المنذر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، آپ لوگوں سے کہیے کہ اٹھیں اور ہم جو پانی قوم سے سب سے زیادہ نزدیک ہے یعنی کفار سے، وہاں اتریں اور ہم پانی کو خراب کر دیں گے اور اس کے آگے کے سارے کنویں قابل استعمال نہیں چھوڑیں گے، پھر ہم وہاں ایک حوض بنا کر کے پانی سے بھر دیں گے، پھر ہم قوم سے لڑائی کریں گے، دشمنوں سے، کفار مکہ سے، ہم پانی پی سکیں گے، انہیں پانی میسر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے صحیح رائے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے اٹھتے ہیں، دشمن سے نزدیک جو پانی تھا وہاں پہنچتے ہیں، رات کے تقریباً آدھے حصے گزر جانے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں، پھر وہاں حوض بنائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے کنویں تھے سب کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جب وہاں مسلمانوں کا قیام ہو جاتا ہے، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے سرداروں کے رہنے کے لیے ایک خیمہ لگایا جائے اور ہنگامی حالات کے لیے تیار رہا جائے، اور سب سے بدترین حالت کا بھی اندازہ کرتے ہوئے اس کی ساری تیاری کر لی جائے، مدد اور نصرت کے بارے میں سوچنے سے بھی پہلے۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم آپ کے لیے ایک سائبان، ایک چھپر نہ بنا دیں جس میں آپ رہیں، اور ہم آپ کے لیے آپ کی سواریاں آپ کے پاس تیار رکھیں، تب جا کر کے دشمن سے مقابلہ کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت اور غلبہ عطا کیا ہمارے دشمنوں پر تو یہ ہمارے من کے مطابق بات ہوگی، اور اگر کوئی دوسری بات پیش آتی ہے، آپ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر اور ہمارے ساتھ جو اور لوگ پیچھے رہ جائیں گے ان سے مل جائیں گے اور مدینہ پہنچ جائیں گے، اور بہت سے لوگ آپ سے پیچھے رہ جائیں گے، اور ہم آپ سے شدید محبت رکھتے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ چاہا کہ آپ جنگ کا سامنا کرتے ہیں
تو وہ لوگ آپ سے کبھی پیچھے نہیں رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ لوگ آپ کی خیرخواہی چاہیں گے، آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور ان کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا جاتا ہے اس اونچی جگہ پہ جو شمال مشرق میں میدان معرکہ سے، جنگ کے میدان سے شمال مشرق میں واقع تھا، اور وہیں سے آپ جنگ کے میدان کا معائنہ کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح سے کہ انصار کے کچھ نوجوانوں کا انتخاب اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اس قیام گاہ کے آس پاس نگرانی بھی کریں گے، اور اس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جاتا ہے۔ لشکر کی تیاری اور رات کا وقت، کسی طرح پھر رات کٹتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی میں جنگ کی جگہ کا چل کر کے بذات خود معائنہ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کی سچائی کے کچھ معجزے یہاں ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرماتے جاتے ہیں کہ کل فلاں یہاں گر کر کے قتل ہوگا اور یہاں فلاں گر کر کے قتل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد گزاری میں ایک درخت کے تنے کے سہارے رات گزارتے ہیں، اور مسلمان پورے اطمینان کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ ان کے دل اللہ کے توکل اور اس کے اعتماد اور بھروسے سے معمور ہیں، اور بھرپور نیند لے لیتے ہیں، اور انہیں امید یہ رہتی ہے کہ اللہ کی بشارتیں اور اس کی خوشخبریاں کل وہ لوگ صبح اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 8 تا 11 میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتا ہے، اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، کہ جب تم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے امن کے طور پر، امان اور اطمینان کے طور پر اونگ آ جاتی ہے، آسمان سے تم پر بارش نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں پاک کرے اور شیطان کی گندگی کو تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں پر بند لگا دے اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ جمعہ کی رات کا دن تھا، رمضان کی 17ویں تاریخ تھی، سن 2 ہجری کا زمانہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے نکلنا 8 یا 12 رمضان کو ہوا تھا۔ مکی لشکر بھی میدان معرکہ کی طرف بڑھتا ہے، اور وہاں اس میں کچھ آپس میں ناچاکیاں اور اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم قریش کے لشکر کی خبریں سنیں گے، اور اس کے بعد معرکے کے باقی حالات کا تذکرہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔